بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے دا ڈسٹرکشن آف دا ہیرو بائی ریمنڈ ولیمز. ہیرو کی تباہی، یہ ماڈرن ٹریجڈی لکھی ہے ریمنڈ ولیمز نے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں کوشچن کا. ریمنڈ ولیمز ڈگز ڈیپ انٹو دا میننگس اینڈ دا ایکشن آف دا ٹریجڈی. ریمنڈ ولیمز ٹریجڈی کے ایکشن اور معنی میں گہری کھدائی کرتا ہے، یعنی گہرائی میں جاتا ہے. He says that the most common interpretation of tragedy is that، وہ کہتا ہے کہ most common interpretation، کہ انتہائی عام تشریح جو ہے ٹریجڈی کی وہ ہے it is an action in which the hero is destroyed or died. That it is an action، کہ یہ ایک ایکشن ہے جس میں ہیرو تباہ ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. Almost all tragedies end with the destruction of the hero. تقریباً تمام ٹریجڈیز ہیرو کی تباہی کے ساتھ ختم ہوتی ہیں. This interpretation is partially true. یہ تشریح جزوی طور پر سچ ہے. It is true that the hero is destroyed. یہ بات سچ ہے کہ ہیرو تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. But this does not give an end to the tragedy. لیکن یہ بات ٹریجڈی کو ختم نہیں کرتی، اختتام نہیں دیتی. In Greek tragedy, chorus affirms the supremacy of gods as against the hero. گریک ٹریجڈی میں طائفہ تصدیق کرتا ہے the supremacy of gods، دیوتاؤں کی برتری کو، جیسا کہ ہیرو کے خلاف. ان ایلزابیتھن ٹریجڈی میں the destruction of the hero is ensued by new order. ہیرو کی تباہی is ensued کا تعاقب کرتا ہے، ایک نئی ترتیب سے ہوتا ہے ہیرو کا تعاقب. as we see in King Lear، جیسا کہ ہم کنگ لیئر میں دیکھتے ہیں، میکبتھ اینڈ ہیملٹ میں دیکھتے ہیں. The 20th century critics agree، 20ویں صدی کے تنقید نگار اس بات پر اتفاق کرتے ہیں that it is not the business of a writer to give solution، کہ یہ مصنف کا کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے حل دینا. he should simply describe experiences and raise questions، اسے محض تجربات کو بیان کرنا چاہیے اور سوالات پیدا کرنے چاہیے. Moreover, Williams says that we are addicted to confine our attention to the hero. مزید ولیمز کہتا ہے کہ ہم عادی ہیں، we are addicted to، ہم عادی ہو جاتے ہیں to confine our attention to the hero، اپنی توجہ کو ہیرو تک محدود کرنے میں. And in this way we unconsciously confine ourselves to one kind of experience، اور اس طرح سے ہم لاشعوری طور پر اپنے آپ کو صرف ایک ہی قسم کے تجربے میں محدود کر لیتے ہیں. We think of tragedy as what happens to the hero، ہم ٹریجڈی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہیرو کے ساتھ کیا واقعہ ہوتا ہے. But modern tragedy is what happens through the hero، لیکن جدید ٹریجڈی ہے کہ what happens through the hero، کہ ہیرو کے ذریعے کیا ہوتا ہے. ریمنڈ ولیمز believes that death is not an irreparable action in tragedy. ریمنڈ ولیمز یقین رکھتا ہے کہ موت is not irreparable action in tragedy، ٹریجڈی میں ناقابل تلافی ایکشن نہیں ہے. rather focus is upon life that breaks from the fact of death، بلکہ مرکز نکاح فوکس is upon life، زندگی پر ہوتا ہے. that breaks from the fact of death، جو موت کی حقیقت سے ٹوٹتا ہے. death gives meaning and importance to life، موت زندگی کو معنی اور اہمیت دیتی ہے. when we see death، جب ہم موت کو دیکھتے ہیں، naturally we draw together in grief as a society as a social duty of burial. قدرتی طور پر we draw together، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں in grief، غم میں as a social duty of burial،
ایک معاشرتی فریضے کے طور پر آف بریل تدفین کے. ڈیتھ از ایبسولوٹ, زندگی مکمل ہے. اٹ از نیسیسری, یہ ضروری ہے. اینڈ آل ادر ہیومن اینڈس آر کنٹینجنٹ, اور تمام دوسرے انسانی اینڈس جو ہیں, اختتامات ہیں, جو اختتام ہیں, کنٹینجنٹ ہیں, عارضی ہیں. ڈیتھ از یونیورسل, موت کائناتی ہے, آفاقی طور پر ہے. اینڈ اینی تھنگ ٹائڈ ٹو اٹ کوئکلی کلیمز یونیورسلٹی, اور کوئی بھی چیز جو اس سے بندھی ہوئی ہے تیزی سے, جلدی سے آفاقیت کا دعویٰ کرتی ہے. دا کنیکشن بٹوین ٹریجڈی اینڈ ڈیتھ از آف کورس quite evident. The connection between tragedy and death, tragedy اور موت کے درمیان تعلق is of course بلا شبہ quite evident ہے, بالکل واضح ہے. but in reality it is variable, لیکن حقیقت میں یہ بدلنے والا ہے, تغیر پذیر ہے. as our response to death is variable, جیسے موت کی طرف ہمارا رد عمل بدلنے والا ہے. Raymond says that tragic action is about death. ریمنڈ کہتا ہے کہ ٹریجک ایکشن, دردناک ایکشن جو ہے وہ موت کے بارے میں ہے. yet it needs not to end with the death of the hero, البتہ اسے ضرورت نہیں ہوتی ختم ہونے کی with the death of the hero, ہیرو کی موت کے ساتھ. it ends with the affirmation of certain social and religious dogmas. it ends with, یہ ختم ہوتا ہے affirmation کے ساتھ, تصدیق کے ساتھ, of certain social and religious dogmas, خاص معاشرتی اور مذہبی اصولوں کے ساتھ. another important element in tragedy is the emphasis on evil. ایک اور اہم جز ٹریجڈی میں is the emphasis on evil, برائی پر زور ہے, تاکید ہے. classical tragedy throws light on the presence of transcendental evil. کلاسیکل ٹریجڈی جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہے on the presence of transcendental evil, خیالی برائی پر. but the evil that is present in human nature is neglected. لیکن برائی جو کہ انسانی فطرت میں موجود ہے, انسانی مزاج میں موجود ہے, is neglected, نظر انداز کر دی جاتی ہے. Raymond thinks that human evil causes to build concentration camps. ریمنڈ خیال کرتا ہے کہ انسانی برائی جو ہے causes to build, وجہ بنتی ہے concentration camps, مرکزیت کے خیموں کی. destruction of civilization through atomic bombs, تباہی کی, of civilization, تہذیب کی تباہی کی, through atomic bombs, ایٹم بموں کے ذریعے. tragedy dramatizes different forms of evils. ٹریجڈی برائیوں کی مختلف شکلوں کو ڈرامہ کی شکل دیتی ہے. in each tragedy, ہر ٹریجڈی میں evil is shown as triumphant force, برائی کو ایک فاتح قوت کے طور پہ ظاہر کیا جاتا ہے. in Oedipus Rex, the hero blinds his eyes as he sees the evil. Oedipus Rex میں ہیرو اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیتا ہے جب وہ برائی کو دیکھتا ہے. that has been committed by him, جو سے سرزد ہو گئی ہے. culturally, evil is a name of many kinds of disorders. برائی many kinds of disorders, کئی قسم کی بے ترتیبیوں کا نام ہے. which destroys actual life, جو حقیقی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. it is found in variable forms, یہ بدلنے والی شکلوں میں پائی جاتی ہے. such as vengeance, جیسا کہ انتقام یا بدلہ. ambition, آرزو. pride, فخر. coldness, بے مروتی یا سرد مہری. lust, ہوس. jealousy, حسد. disobedience, نافرمانی. and rebellion, اور بغاوت. Raymond says that both good and evil are not absolute. ریمنڈ کہتا ہے کہ دونوں یعنی اچھائی اور برائی مکمل نہیں ہیں. we are good or evil in particular situations, ہم اچھے یا برے ہوتے ہیں خاص حالات میں. under some pressure and vice versa, کسی دباؤ کے تحت
یا اس کے برعکس ان ہز ایسے ٹریجڈی اینڈ کنٹمپریری آئیڈیاز، اپنے مضمون ٹریجڈی اینڈ کنٹمپریری آئیڈیاز میں ریمنڈ ولیمز فرسٹ ڈسکرائبز، پہلے بیان کرتا ہے دا کنٹمپریری اینڈ کسٹمری کانسیپٹ آف ٹریجڈی، کنٹمپریری ہم اثر اور رسمی یا رواجی تصور کو آف ٹریجڈی کے، یعنی پہلے وہ ٹریجڈی کے ہم اثر اور رسمی یا رواجی تصور کو بیان کرتا ہے، and then uses all subtle arguments to reject it، پھر تمام سٹل قسم کے چالاک عیار یا بلند تخیل دلائل استعمال کرتا ہے to reject it، اسے رد کرنے کے لیے۔ His style is very interesting and persuasive، اس کا انداز بہت ہی دلچسپ اور مؤثر ہے۔ He first looks into the pros and cons of argument، پہلے تو وہ دلیل کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں دیکھتا ہے، and then rejects them piece by piece، پھر وہ ان کو ایک ایک کر کے رد کر دیتا ہے۔ He takes up a very different position، وہ بہت ہی مختلف پوزیشن اختیار کرتا ہے۔ He is very minute and subtle in analyzing the contemporary concepts of tragedy، وہ بہت ہی باریک بین ہے اور چلاک ہے in analyzing، تجزیہ کرنے میں the contemporary concepts of tragedy، tragedy کے ہم اثر تصورات کا تجزیہ کرنے میں، and rejects ordinary contemporary meanings of tragedy، اور رد کر دیتا ہے ordinary عام ہم اثر معنی کو of tragedy کے۔ Dear students، اس کے ساتھ ہی The Destruction of the Hero by Raymond Williams کا کوشچن ختم ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔